اللهم صل علی محمد وعلی اہل بیت المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ام الصبیان کیا ہے۔ ام الصبیان بچوں کو اور عورتوں کو اور بڑوں کو کس طرح اپنی لپیٹ کے ان کی موت کے منہ میں لے جاتی ہے، یہ ہے کیا اور روایات میں اس کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح روایات میں جب ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے سب جنات حاضر ہوئے تو یہ ام الصبیان جو یہ ایک ڈائن کی اور خوفناک شکل تھی، جب یہ حاضر ہوئی تو وہ جو جنات وہاں پر رہ رہے تھے ان سب پر خوف طاری ہوا۔ ان کے جنات کو جو خود بھیانک شکل کے تھے ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا۔ یہ ایسی بھیانک شکل کی یہ ام الصبیان یہ جو ڈائن ہے یہ آئی اور پھر سرکار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے کہا کہ تو انسانوں کو کیا نقصان دیتی ہے، تو تیرا کیا کام ہے، تو کیا نقصان دیتی ہے۔ تو ام الصبیان ڈائن جو تھی لعین، اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے بچوں پر حملہ کرتی ہوں، بچوں میں سوکھا پن پیدا کر دیتی ہوں، بچے کمزور ہو کر موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچوں کو ضائع کرتی ہوں، ان کے بچوں کو اندر سے نکارا کر کے بے رونق کر دیتا ہوں، ان کا چہرہ ڈھانچہ ان کے سب معاملات ضائع کر دیتی ہوں۔ اور کیا کرتی ہے، اور مردوں پر بھی جب حملہ آور ہوتی ہوں تو وہ بھی سوکھے پن، کمزور اور طرح طرح بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہوں۔ تو پھر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اللہ سے خوف نہیں، کہ تجھے اللہ سے خوف نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی؟ تو اس نے کہا اے پیغمبر خدا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے میں اس عورت پر اور اس بچے پر، ان کے اہل خانہ پر اور اس مرد پر انشاءاللہ تعالی حملہ نہیں کروں گی۔ یہ روایات کے جملے ہیں، اور یہ ام الصبیان جو ہوتی ہے یہ عورت پر بھی حملہ ہوتی ہے، اور یہ عورت جب حیض کی عالم میں عصر کی نماز کے بعد وہ بازار میں یا کہیں باہر جاتی ہے تو پھر وہ اس مرض کا شکار ہو کے اولاد کا نہ ہونا، اولاد کا ہو کے مر جانا، اور یہاں تک کہ حمل ہونا اور پھر ضائع ہو جانا اور بار بار ضائع ہونا، یہ ام الصبیان کا مرض ہے۔ اور اسے تمام سائنس اور ہر طرح سے اور بالخصوص عملیات میں اور روحانیت میں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس ام الصبیان ڈائن جو ہے یہ بچوں کو نکارا کرتی ہے، عورتوں کو نکارا کرتی ہے، مردوں کو نکارا کرتی ہے، ان کی زندگیاں برباد کرتی ہے۔ اور روایات میں ہے کہ محمد اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ام الصبیان ہے جب اس سے پوچھا گیا اور اس نے یہاں تک بھی بولا کہ یہ خود بولتی ہے کہ جو قبر ستان بھرے پڑے ہیں اس میں سب سے 40 سے 50-60% تک ہے، اس میں میری امامات یعنی کہ میں ان کے جسم میں بیماریاں پیدا کر کے ان کو موت کی منہ میں ڈالتی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ام الصبیان اس چڑیل خبیث کے علاج کے لیے انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ام الصبیان کا علاج بتاتے ہیں کہ ام الصبیان کا علاج جو ہے وہ اذان دینی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ اذان سیدھے کان میں اور 7 مرتبہ اذان الٹے کان میں دینی ہے، اور چاروں کل اور بالخصوص یہ عمل حصار جو آپ کو سکرین پہ آ رہا ہے اس کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے ماتھے پر دم کریں، سرسوں کے تیل پر اور پانی پر، اور رایا جو ہوتا ہے یہ دانے سے ہوتے ہیں، اس رائے کو لے کر انشاءاللہ تعالی رائے پر بھی دم کر لیں، سرسوں کے تیل پر بھی دم کر لیں، پانی پر بھی دم کر لیں، اور اس کے ماتھے پر دم کر دیں، پورے جسم پر ایسے ایک پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے محمد و آل محمد کے صدقے ام الصبیان کا مرض انشاءاللہ تعالی وہ 21 دن میں اسی ترتیب سے علاج کر لے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے محمد و آل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ تعالی اس کے جسم سے ایسے ختم ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی زندگی میں ام الصبیان مرض ہوا نہیں ہے، کیونکہ جب ام الصبیان ہوتا ہے عورتوں کے بچے ضائع ہوتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بیمار سوکھ کر موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ ان کو اولاد ہی نہیں ہوتی، ان کے معاملات بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کو اولاد کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اور مردوں میں بھی اسی طرح یہ ام الصبیان کا مرض ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی ترتیب سے جب آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ام الصبیان کا مرض انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ عمل کریں محمد یا محمد کے صدقے اللہ پاک ان کے عمل کو قبول و مقبول فرمائے، اور میرے والد محترم کے لیے 1 مرتبہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کے روحوں کو اسالس میں اور تمام محب اہل بیت
شیعہ سنی مبلغین مفسرین تمام آیت اللہ علماء محرومین اور تمام مجاہد الاسلام کی روحوں کو اصال صاحب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔